کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور اللہ اسی کو محبوب بنائے گا جو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے ناموں سے، اللہ رب العزت کے اوصاف سے، اللہ رب العزت کی صفات سے محبت ہونی چاہیے، اور اس علم کو جس میں اللہ رب العزت کے ناموں کا تذکرہ ہو، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو، اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یعنی کہ اللہ نے جو بھی نام بتائے ہیں انہیں ماننا، اللہ نے اپنے جو بھی اوصاف خوبیاں بتائی ہیں انہیں ماننا، اور یہ بھی ماننا کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے نام اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات لیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ناموں کا پتہ ہو۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو پہلی طلاق دے یا دوسری طلاق دے تو عدت کے ایام ختم ہونے سے پہلے پہلے فیصلہ کر لے کہ اس بیوی کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنی ہے یا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دینا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنے کا ارادہ ہے تو عدت کا آخری دن گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لیا جائے، شروع کر لی جائے، ورنہ عدت کے ایام گزرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ اور یہ بات میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو تو عورت نے عدت کے ایام کہاں گزارنے ہوتے ہیں؟ خاوند کے گھر میں۔ اگر وہ والدین کے گھر میں جانا چاہے تو اسے اجازت نہیں ہے، خاوند اس کو گھر سے نکالنا چاہے تو اسے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کا صاف صاف حکم ہے، اگرچہ اکثر لوگ 90% لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو ہی پہلی طلاق ہوتی ہے یا تو خاوند نکال دیتا ہے یا لڑکی کے والدین اور بھائی غصے میں پہنچتے ہیں اور بیٹی کو لے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے رجوع کر لو یا عدت کے ایام گزرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس لڑکی کو رخصت کر دو، لیکن خبردار کیا کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی سے صلح اس لیے کریں، رجوع اس لیے کریں تاکہ آپ اسے تنگ کریں، اسے نقصان پہنچائیں۔ وہ کیسے کہ اگر رجوع کیے بغیر عدت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں تو اب وہ لڑکی آزاد ہے، کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ یہ لڑکی سکون کی زندگی گزارے، اس لیے رجوع بھی کر لیا، رجوع کرنے کے بعد اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کام کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا وہ میری آیات کا، میری حدود کا، میرے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ کی حدود، اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آخر میں کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ لڑکی ہے، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
وَاعْلَمُوا، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، تمہیں یہ بات، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ آخری الفاظ پہ غور کیجئے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ علیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو اللہ کے ناموں کا، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ علیم ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہمیں اللہ کے ناموں کا پتہ ہوگا، اللہ کی صفات کا علم ہوگا، تب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جس کو پتہ ہوگا اللہ علیم ہے، ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، وہ بیوی سے رجوع اس لیے نہیں کرے گا، سلو اس لیے نہیں کرے گا کہ اس پہ ظلم و زیادتی کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے دل کے حالات کو جانتا ہے، میری اس سازش کو جانتا ہے کہ میں بیوی سے اس لیے رجوع کر رہا ہوں تاکہ اسے نقصان پہنچاؤں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ہی رضاعت کے احکام بیان کیے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر علیحدگی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، طلاق ہو جاتی ہے، تو بچے کے دودھ کا کیا بنے گا؟ بتایا گیا کہ ماں پہ واجب ہے کہ اس بچے کو دودھ پلائے، اور اس ماں کا خرچہ بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس اس کے ذمہ ہوگا۔ اللہ نے کہا اس معاملے میں کوئی بھی بچے کی ماں کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے، اور بچے کے باپ کو بھی تکلیف دینے کی کوشش نہ کی جائے، دونوں کو وارننگ دے دی گئی۔ اور آخر میں اللہ نے کہا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ بصیر ہے۔ جو بھی تم حرکت کرو گے، جو بھی عمل کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا وَاعْلَمُوا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کے اس نام کا۔ ایک اور مقام اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ہی یہ بیان کیا کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے، کیا ان ایام میں اسے شادی کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اشارہ کیا جا سکتا ہے، اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی جا سکتی ہے کہ میرا بھی عنقریب شادی کرنے کا ارادہ ہے، میں کسی نیک لڑکی کی تلاش میں ہوں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات اس کے دائیں بائیں کی جا سکتی ہے، لیکن واضح طور پہ کہہ دیا جائے کہ جب آپ کی عدت ختم ہو جائے گی میں آپ سے شادی کروں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، آخر میں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا اس کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے، تمہیں میری صفات کا علم ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان اللہ یعلم، اللہ کو تمہارے دل کی ایک ایک بات کا علم ہے۔ فاحذروا اس لیے تمہارے لیے وارننگ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے دل میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دی کہ اگر تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، پھر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، غفور اور حلیم۔ اگر معافی مانگ لو، استغفار کر لو، تو اللہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اللہ گناہوں پہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کا تعارف کہ اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ حلیم ہے۔ ایک اور مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ان اللہ سمیع علیم،
کہ اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، ایک سمیع اور ایک علیم۔ اللہ خوب سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم نے مال کمایا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین دی، زمین سے فصل پیدا ہوتی ہے، تمہارے گھر میں غلہ آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے، تو اس میں سے بھی زکوٰۃ دو، عشر دو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا لیکن اللہ کی راہ میں نکما مال نہیں دینا، ردی مال نہیں دینا، اللہ کی راہ میں عمدہ مال دینا ہے۔ اور کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وَاعْلَمُوا، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ غنی بھی ہے، اللہ حمید بھی ہے۔ اللہ کا ایک نام غنی ہے، ایک نام حمید ہے، یعنی کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز، بے پرواہ، اسے تمہاری زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری فصل کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے غلے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے اناج کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس سے اجر و ثواب لینا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں عمدہ مال دو، نکما دینا ہے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ حمید، وہ اللہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ اگر انسان پہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تب بھی اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اگر انسان کے گھر میں مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ تو میرے بھائیو، اتنی آیات آپ کے سامنے رکھی گئی، ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلموا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا نام یہ بھی ہے، میرا نام یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو آپ قرآن کریم جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ناموں کا علم ہو، اللہ کی صفات کا علم ہو۔ بلکہ آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ نے ساتوں آسمان پیدا کیے، ساتوں زمینیں پیدا کی، کیوں یا اللہ؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کی، اور ان پہ میرا آرڈر اترتا ہے، ان پہ میرا فرمان چلتا ہے۔ یا اللہ تو نے 7 آسمان کیوں پیدا کیے، 7 زمینیں کیوں پیدا کی؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اللہ کی قدرت کے بارے میں، تمہیں پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات، ان میں ہماری دلچسپی کتنی ہونی چاہیے؟ ان آیات سے اور دیگر نصوص سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کرے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 نام یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا من احصاہا، یعنی کہ زبانی یاد کرے، الفاظ کے لحاظ سے اللہ کے یہ نام آتے ہوں، ان کا معنی مفہوم بھی جانتا ہو، اور ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، وہ زندگی بسر کرتا ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں جگہ دے گا۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہمیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں کتنی دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کی ذات کے تعلق سے بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔
حتیٰ کہ اہل توحید جو قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، جو قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے، ان کے ہاں بھی اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف، اللہ کون ہے، اللہ کے نام کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اس معاملے میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جبکہ اللہ کی ناموں میں دلچسپی پیدا کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ مطلوب ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھے، ہمارے دلوں میں رب کا خوف اور خشیت ہو۔ اللہ رب العزت کے ناموں اور صفات کا علم یہ لیں گے تو جہاں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ میرے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے مجھ سے دعائیں کیا کرو، ان ناموں کے ذریعے میرے سامنے اپنی درخواستیں رکھا کرو، ان ناموں کو وسیلہ بنا کر مجھ سے مانگا کرو۔ جب ہمیں اللہ کے نام نہیں آتے ہوں گے تو وسیلہ کیسے بنائیں گے؟ آپ کو رزق چاہیے، آپ کہیں گے اے اللہ تیرے ناموں میں سے ایک نام ہے رزاق، بہت رزق دینے والا۔ یا اللہ میرے مالی لحاظ سے حالات بہت خراب ہیں، تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے، مجھے رزق دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے شافی، شفا دینے والا، میرا بیٹا بیمار ہے، یا اللہ تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، میں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن یا اللہ تو تواب ہے، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے اور تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے نام تواب کا۔ اس انداز سے اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں، کبھی اللہ کو واسطہ دیا جائے اللہ کے ناموں کا، کبھی اللہ کو واسطہ دیا جائے اللہ کی صفات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پہ غور کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی، اے وہ اللہ جو ازل سے ابد تک زندہ ہے، جس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، اے وہ اللہ قیوم جو خود بھی قائم ہے اور جو بھی چیزیں موجود ہیں قائم ہیں ان کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اے حی القیوم برحمتک، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری رحمت کا، تیری صفت رحمت کا، اور تیری صفت رحمت کا واسطہ دے کر استغیث ہوں، تو اس سے فریاد کر رہا ہوں، مدد مانگ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے نام یہ صرف نام نہیں ہے، اللہ رب العزت کے نام مخلوق کے ناموں سے مختلف ہیں۔ میرا نام کیا ہے؟ عبد الباسط، کسی اور کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، کسی کا نام کیا ہے؟ جاوید، کسی کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ابراہیم کہتے کس کو ہیں۔ اگر پتہ بھی ہو ابراہیم کس کو کہتے ہیں تو ضروری نہیں جس کا نام ابراہیم ہے اس میں ابراہیم نام کا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہو سکتا ہے ایک بچے کا نام ہو باسم، مسکرانے والا، لیکن وہ روتا ہی رہتا ہو۔ لیکن اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کا ہر نام وہ نام بھی ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ اور کئی نام ایسے ہیں جو بظاہر مخلوق کے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اللہ اور مخلوق کے ناموں میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نام ہے حی، اور یہیں سے ہم کہتے ہیں عبد الحی کہ حی کا بندہ، تو اللہ کا نام کیا ہوا؟ الحی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ مخلوق کے اوپر بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے مردہ نطفے کے قطرے سے،
تو اب انسان کو اللہ نے کیا کہا؟ الحی، اللہ بھی الحی ہے، جبکہ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں اور آپ نے دوسرے علماء کرام سے بھی سنا ہوگا کہ توحید اسماء و صفات، یعنی کہ اللہ کے ناموں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، لیکن ادھر بندہ بھی حی ہے اور اللہ بھی حی ہے، اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے سننے والا، اللہ بھی ہے بصیر دیکھنے والا، بندہ بھی ہے بصیر، فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ الفاظ اللہ نے انسان پہ استعمال کیے۔ اب یہاں پہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں، سب نہیں، کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور مخلوق پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن مخلوق پہ ان کا استعمال الفاظ کی حد تک ہے، جو اس کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ میں ہے وہ معنی و مفہوم بندے میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ ہے الحی، صاحب حیات، حیات والے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے ابد تک ہے، اللہ کی زندگی میں نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی اختتام ہے، اللہ کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور بندہ پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے اس کو وجود بخشا، بعد میں اس کو زندگی ملی ہے اور کسی دن اللہ تعالیٰ واپس لیں گے، پھر مر جائے گا، اور جب تک حیات تھا، زندہ تھا، وہ زندگی بھی مردوں کی طرح تھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، کبھی دانت میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی کینسر کے مرض میں مبتلا، کبھی شوگر کے مرض میں مبتلا، یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کی زندگی کامل، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ سمیع کی طرف آ جائیں، اللہ بھی سننے والا اور بندہ بھی سننے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا ازل سے ابد تک، اور کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سننے والے ہیں، چاہے وہ کسی انسان کی آواز ہو، چاہے کسی جن کی آواز ہو، چاہے کسی فرشتے کی آواز ہو، چاہے کسی پرندے کی آواز ہو، چاہے کسی جانور کی آواز ہو، اور صرف ایک انسان کی آواز کو نہیں سنتے، اللہ ہر انسان کی ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر جن کی ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر پرندے کی ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر جانور کی ہر آواز کو سنتے ہیں، جبکہ انسان پہلے سنتا نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی قوت سماعت بہتر ہوتی چلی گئی، بہتر ہونے کے باوجود ایک کمرے کی آوازوں کو سنتا ہے، ساتھ والے کمرے کی آوازوں کو نہیں سن پاتا، اور ایک کمرے میں بھی جب 10-15 آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو یہ ایک آدمی کی آواز دھیان سے سن سکتا ہے، باقی لوگوں کی آواز دھیان سے نہیں سن سکتا، اور یہ بھی ممکن ہے پیدا ہو، قوت سماعت موجود ہو، بعد میں اللہ واپس لے لے، خصوصاً بڑھاپے میں جا کر، اور پھر جب مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدہ کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو کہاں اللہ کا سمیع ہونا، کہاں بندے کا سمیع ہونا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے نام عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ 99 ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ اللہ کے نام 99 سے کہیں زیادہ ہے۔ 99 کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث ابھی میں نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا جنت میں جائے گا، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کے نام صرف 99 ہے۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پہ غور کیجئے۔ اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند میں اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور حدیث کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ کسی غم میں مبتلا ہو، جس بندے کو بھی کوئی ٹینشن ہو، وہ یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹینشنیں دور کر دے گا، اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اس کے غم دور کر دے گا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک
وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ بڑی شاندار دعا ہے۔ اگر انسان اس دعا کو زبانی یاد کر لے اور اس کا معنی و مفہوم جانتا ہو، پھر اللہ سے دعا کرے، دعا کرنے کا لطف بھی کچھ اور ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس پہ اجر و ثواب ملے گا وہ مختلف ہوگا اس آدمی کے اجر و ثواب سے جو یہ دعا پڑھتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑا پن نہیں، ایک عاجز قسم کا بندہ ہوں، متواضع قسم کا بندہ ہوں، اپنی حیثیت کو جانتا ہوں۔ وابن عبدک، یا اللہ میں چودھریوں کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی سیٹھ کا بیٹا نہیں ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میرا باپ بھی تیرا ایک عاجز بندہ تھا، تیرے سامنے میرے باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وابن امتک، یا اللہ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میری ماں تیری ایک بندی ہے۔ ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے سو کرے۔ ماض فی حکمک، میرے اوپر میرا حکم نہیں چلتا، تیرا چلتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں لیکن تو کر دیتا ہے، تو میرا اوپر تیرا حکم چلتا ہے، تیرا آرڈر چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، یا اللہ میں اعلان کرتا ہوں میرے ساتھ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیری طرف سے ظلم و زیادتی پہ مبنی نہیں ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ یا اللہ میرے 5 بیٹے تھے، تو نے 5 لے لیے، یا اللہ میں مانتا ہوں یہ ظلم نہیں ہے، یہ تیرا عدل ہے۔ یا اللہ میرا بہت وسیع و عریض کاروبار تھا، سارے کا سارا ختم ہو گیا، یا اللہ یہ تیری طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ تیرا عدل ہے، تیرا انصاف ہے۔ یا اللہ میں اچھا بھلا تھا، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، موت نظر آ رہی ہے، لیکن یا اللہ میں مانتا ہوں یہ تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تیرا عدل ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ سوالی بن کر حاضر ہوا ہوں، یا اللہ ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ دعا کیا ہے یا اللہ وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تجھے میں واسطہ دینا چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے ایک چیز کو وسیلہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے۔ کس چیز کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، کس چیز کا واسطہ دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ تیرے ایک ایک نام کو بطور واسطہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، تیرے ایک ایک نام کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ اور یا اللہ تیرے نام کئی طرح کے ہیں، یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تو نے آسمانی کتابوں میں نازل کیے، قرآن میں نازل کیے، قرآن میں بتائے۔ یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے، ہمارے نبی جناب محمد کو سکھا دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہے، تو نے کسی کو نہیں بتائے۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے مجھے اور آپ کو، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو غیب میں تیرے پاس ہے، تو نے کسی کو نہیں بتائے۔ پتہ چلا اللہ کے ایسے بھی نام ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں بتائے، کسی فرشتے کو نہیں بتائے، کسی جن کو نہیں بتائے، کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں کیے، وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور یہیں سے
اس حدیث پہ غور کریں جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب انبیاء کرام علیہم السلام سے شفاعت کے لیے رابطہ کیا جائے گا تو ہر نبی شفاعت کرنے سے معذب کر لے گا، ہر نبی شفاعت کرنے سے معذب کر لے گا اور معاملہ نبی علیہ السلام تک پہنچے گا تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں پڑ جاؤں گا، 7 دن اور 7 راتوں کے برابر طویل سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ کہوں گا جو مجھے اب نہیں آتے، تب میرا رب مجھے سکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اچھا جی، اب دعا کیا ہے؟ واسطہ تو دے لیا اللہ کو اللہ کے ناموں کا، اب مانگنا کیا ہے؟ کوئی پلازا چاہیے، دنیا کا بادشاہ بننا ہے، کیا ارادے ہیں؟ اللہ کو اللہ کے سبھی ناموں کا واسطہ دے دیا ہے، سبھی ناموں کو وسیلہ بنا لیا ہے، لگتا ہے کہ بہت بڑی چیز مانگنے جا رہے ہیں۔ کیا مانگا ہے؟ کہا انت جعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، مجھے سکون ملے تو قرآن سے ملے، میرے مردہ دل کو یا اللہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے آباد کر دے، میرے مردہ دل کو یا اللہ قرآن کے ذریعے زندہ کر دے۔ وَنُورَ صَدْرِي، یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، قرآن کی وجہ سے میرے سینے میں موجود تمام شکوک و شبہات چھٹ جائیں، زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ساری گمراہیاں نکل جائیں، دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ وَجِلَاءَ حُزْنِي، یا اللہ قرآن کو میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے۔ وَذَهَابَ هَمِّي، یا اللہ قرآن کے ذریعے میری ٹینشنوں کو دور کر دے۔ تو غم کیسے دور ہوں گے، ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن پہ تدبر، قرآن پہ غور و فکر، قرآن کے احکام و مسائل کو جاننا، قرآن کا عقیدہ سیکھنا اور قرآن کی دی گئی معلومات کے ذریعے اپنے میں تبدیلی لانا، یہ وہ کام ہے جس سے پریشانیاں ختم ہوں گی، ٹینشنیں دور ہوں گی۔ اور میں نے فی الحال یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ جی کیا؟ اللہ کے نام بے شمار ہے، بے حساب ہے، ہم اللہ کے ناموں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے آج کے درس کا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دلچسپی لی جائے، اللہ کی صفات میں دلچسپی لی جائے، یہ بڑا عظیم علم ہے۔ جتنی آپ اس میں دلچسپی لیں گے اتنے ہی آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے، اللہ کے مقرب بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں دلچسپی لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو داخل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت کا لباس پہنا، یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں سستی سے بچا، غفلت سے بچا، یا اللہ قرآن کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ آخری اشرا آنے والا ہے، اس اشرے میں ہمیں جوش و خروش کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جن احباب نے یہ مسجد بنائی اور اس کا انتظام چلاتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال، ان کی یہ نیکی قبول فرما، انہیں مزید ہمت دے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی مسجد کا خادم بنا دے، یا اللہ قرآن کا خادم بنا دے، یا اللہ دین اسلام کا خادم بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔